اور کیا فرمایا؟ من کنت مولا فعلی المولا. یہ امیر المؤمنین نے رسول اللہ کی وفات کے 7 دن گزر جانے کے بعد جب خطبہ دیا ہے تو استدلال فرمایا کہ من کنت مولا فعلی المولا اللہم والی من والا وعاد من عادا فقانت علی ولایتی ولایت اللہ. اس کے بعد کیا فرمایا کہ میری جو ولایت ہے وہ خدا کی ولایت ہے اور مجھ سے دشمنی جو ہے وہ خدا سے دشمنی ہے. اب آپ بتائیں ہلالی صاحب، آپ نے شیعہ کتابیں تو نہیں پڑھی، تو یہ اگر آپ پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ امیر المؤمنین نے حدیث غدیر سے استدلال فرمایا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، اب چلتے ہیں ایک اور کلپ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر موصوف کیا بیان فرما رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنی خلافت کی بات کی ہے کبھی خم غدیر کو پیش نہیں کیا. امیر المومنین نے جب بھی اپنے خلافت کی بات کی ہے کبھی غدیر خم کو پیش نہیں کیا. یہاں تک کہ نہج البلاغہ میں یہ بات اب یہ آ رہے ہیں شیعہ منابع کی جانب کہ بھئی شیعہ منابع میں بھی یہی ملتا ہے کہ امیر المومنین نے کبھی غدیر خم کو پیش نہیں کیا، اور انہوں نے شاید دیکھی بھی کوئی نہج البلاغہ ہی دیکھی ہوئی ہے یا وہ بھی سنی ہوئی ہے. مجھے تو یہی لگتا ہے کہ وہ بھی سنی ہوئی ہے. ہم دکھاتے ہیں جناب کو بھی. موجود ہے جب آپ کو زخمی کیا گیا، نبی علیہ السلام بھی حالت میں گئے، آپ کو موقع ملا. حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی، عمر بن خطاب بھی، سیدنا عثمان بن عفان بھی، مولا کائنات بھی. یہ 5 برگزیدہ شخصیات ایسی ہیں کہ ان کی وفات شریف اچانک نہیں ہوئی، اور مولا کائنات نے کربلا میں یہاں پر اس کوفہ میں خطبہ دیا، اور پھر جب آپ زخمی حالت میں تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ حسن کو اپنا خلیفہ مقرر کریں، تو آپ نے حسن کو اپنا خلیفہ مقرر نہیں کیا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خطوط لکھے گئے تھے نا، تو مولا کائنات میں اس نے یہ بات لکھی تھی کہ آپ میری بیعت نہیں کر رہے، میری بیعت تو انہوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کی بیعت کی ہے اور عمر کی بیعت کی ہے. اگر غدیر خم پر آپ کی خلافت کے بارے میں کوئی بات ہوتی تو اس کو ضرور بیان کیا جاتا. اب ہم چلتے ہیں، ہم خود شیعہ سنی کتابوں سے آپ کو دکھائیں گے کہ امیر المؤمنین نے حدیث غدیر سے اپنے خلافت کے ایام میں استدلال کیا ہے. اچھا جی، اب یہ جو ہمارے مولوی صاحب بات کر رہے تھے کہ جی امیر المؤمنین نے خود شیعہ کتابوں سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ہم ریفرنس دینے کی کوشش کریں کہ امیر المؤمنین نے اپنی خلافت کے زمانے میں استدلال نہیں کیا. تو ابھی ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے کئی مقامات پر یہ ملاحظہ فرمائیں. جی، الکافی، روضۃ الکافی جلد الثامن، یہاں پر صفحہ نمبر 182. روایت کی سند بالکل صحیح ہے. یہاں پر کیا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے، امیر المؤمنین بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا بیان فرمایا کہ مجھے خبر دی کہ ابلیس اور اس کے رؤساء جو اس کے ساتھی ہیں وہ سارے اس چیز کے شاہد ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے غدیر خم کے مقام پر نصب کیا، یعنی میری امامت کا اعلان کیا، اور ان کو کہا کہ انی اولی بہم من انفسہم وامرہم ان یبلغ الشاہد الغائب، اور ان کو خبر دی کہ میں تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں، فوقیت رکھتا ہوں، اور اس چیز کو جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں. یہ خود امیر المؤمنین بیان فرما رہے ہیں. اب یہاں تک آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ الکافی میں امیر المؤمنین اپنی اسی امامت کے حوالے سے حدیث غدیر سے استدلال کر رہے ہیں. اس کے بعد جب ہم شیخ طوسی کی الامالی میں جاتے ہیں تو یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں. الامالی شیخ طوسی، میرے خیال میں شیعوں کی ان کے پاس تو کتب اربع بھی نہیں ہیں، تو یہ کتابیں تو پھر بھی بہت دور کی بات ہے کہ ہزاروی صاحب کے پاس یہ کتابیں ہوں گی. جب ہم جاتے ہیں الامالی شیخ الطائفہ شیخ طوسی علیہ رحمہ کی، یہاں پر 22ویں جو ہے وہ مجلس ہے، مجلس یوم الجمعہ. اس میں کیا کہتے ہیں کہ لما اتیا ابو بکر و عمر الی منزل امیر المؤمنین، امام حسین علیہ السلام سے یہ روایت ہے کہ جب ابو بکر اور عمر جو ہیں امیر المؤمنین کی منزل پر آتے ہیں، ان کے گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیعت کے حوالے سے آتے ہیں، تو امیر المؤمنین وہاں سے نکلتے ہیں، مسجد کی طرف آتے ہیں. فحمد اللہ واثنى علیہ، خدا کی حمد کرتے ہیں، حمد و ثنا کرتے ہیں، اور اس کے بعد بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا اور اس کو جتنی بھی اس سے نجاستیں ہیں وہ ان کو دور کیا. اور آگے کیا بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ فلاں فلاں نے جو ہے وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھ سے بیعت کا مطالبہ کیا. لمن سبیلہ ان یبایعنی، جبکہ ان کو اس شخص میں یعنی میری بیعت کرنی چاہیے تھی، یہ لوگ آ کر ان کے لیے بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں جبکہ ان کو میری بیعت کرنی چاہیے تھی. اور کیا وہاں پہ کیا بیان فرما رہے ہیں کہ میں انا ابن عم النبی، کہ میں رسول اللہ یعنی میں کس کا بیٹا ہوں، رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہوں. حضرت ابو طالب رسول اللہ کے چچا تھے، میں رسول اللہ کے چچا کا بیٹا ہوں اور رسول اللہ کے بیٹوں کا باپ ہوں. امام حسن حسین کو رسول اللہ نے اپنے بیٹا کہا. والصدیق الاکبر، اور میں صدیق اکبر ہوں، میں رسول اللہ کا بھائی ہوں. اس کے بعد کہتے ہیں لا یقولها احد غیر الا کاذب، میرے علاوہ یہ
کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، جو کہے گا وہ جھوٹا ہے۔ میں اسلام لے کر آیا، سب سے پہلے اسلام لے کر آنے والا میں تھا، سب سے پہلے نماز پڑھنے والا میں تھا، میں انا وصی ہوں، اور میں رسول اللہ کا جانشین ہوں، اور میں رسول اللہ کی بیٹی کا شوہر ہوں۔ اس کے بعد آگے کیا کہتے ہیں، وَأَنَا صَاحِبُ يَوْمِ الضُّحْى، اور میں یہ، آپ خود یہ روایت دوحہ یعنی حدیث غدیر خم کا مقام ہے، یعنی یہ خم کا مقام ہے، خود یہی کئی دوحات، یا جب رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا، آپ صحیح مسلم کی روایات دیکھیں، سب دیکھیں کہ جب رسول اللہ نے حکم دیا غدیر خم کے مقام پر پہنچے کہ یہاں پر سب جمع ہو جائیں، تو یہ انا صاحب یوم الضحى، کہ وہ مقام کہ جہاں پر رسول اللہ نے میری امامت کا اعلان کیا تھا، میں وہ ہوں۔ امیر المومنین نے آ کر اس بات کا کیا کیا ہے، اعلان کیا ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں آگے، الکافی کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں کہ الکافی میں امیر المومنین نے خود استدلال فرمایا اس حدیث سے۔ یہ الکافی ہے، ملاحظہ فرمائیں، اصول کافی، روضۃ الکافی، اس میں ہم جاتے ہیں تو یہاں پر دیکھیے گا کہ امیر المومنین نے کتنے ایام کے بعد، یہ پورا امام امیر المومنین کا خطبہ ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں، خطبۃ امیر المومنین، میں اس کو تھوڑا سا زوم کر لوں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے، خطبۃ امیر المومنین و یا خطبۃ الوسیلہ۔ جابر ابن یزید کہتے ہیں کہ جی میں امام ابو جعفر یعنی امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا یا ابن رسول اللہ قد ارمضنی اختلاف الشیعہ فی مذاہبہا، یہ جو شیعوں کے آپس میں اختلافات ہیں، اس نے جو میرے سینے کو آگ لگا دی ہے۔ فقال یا جابر، اے جابر میں تجھے بتاؤں کہ یہ اختلاف کیوں ہے، یہ تفرقہ کیوں ہے؟ کہتا قلت بلا یا ابن رسول اللہ، کیوں نہیں آپ یا ابن رسول اللہ، آپ بتائیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ فلا تختلف اذا اختلفوا یا جابر ان الجاہد لصاحب الزمان کالجاہد لرسول اللہ فی ایامہ، کہ جو اپنے امام کا انکار کر دے وہ ایسے ہے جیسے کہ اس نے اپنے زمانے میں رسول اللہ کا انکار کیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ ان امیر المؤمنین خطب الناس بالمدینہ بعد 7 ایام من وفات رسول اللہ، کہ امیر المؤمنین نے خطبہ دیا کب؟ رسول اللہ کی وفات کو ابھی 7 دن گزرے تھے کہ امیر المؤمنین نے خطبہ ارشاد فرماتے ہیں۔ بڑا طویل خطبہ ہے، اس میں امیر المؤمنین نے مختلف جہتوں کو بیان فرمایا۔ جو ان موصوف نے، ہزاروی صاحب نے کہا کہ امیر المؤمنین نے کبھی اس حدیث غدیر سے استدلال نہیں کیا، وہ میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ جب ہم چلتے ہیں صفحہ نمبر 19 پہ تو یہاں پہ دیکھیں فخرج رسول اللہ، کیا فرمایا کہ حین تکلم طائفۃ فقال نحن موالی رسول اللہ۔ اب یہاں پہ کیا، فخرج رسول اللہ الی حجۃ الوداع، رسول اللہ جب حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، ثم سار الی غدیر خم، پھر غدیر خم کے جب مقام پہ پہنچے، فامر، حکم دیا کہ ان کے لیے ایک ممبر ٹائپ کی ایک چیز بنائے، شبہ الممبر یعنی ممبر کی شبیہ کی طرح جو ہے وہ چیز بنائی جائے۔ پھر رسول اللہ نے میرے ہاتھ کو بلند کیا یہاں تک کہ میری بغلیں جو ہیں اس کی سفیدی نظر آنے لگ گئی، اور کیا فرمایا، من کنت مولا فعلی مولا۔ یہ امیر المؤمنین نے رسول اللہ کی وفات کے 7 دن گزر جانے کے بعد جب خطبہ دیا ہے تو اس سے استشہاد فرمایا، اس سے استدلال فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اللہم والی من والا وعاد من عادا فکانت علی ولایتی ولایت اللہ۔ اس کے بعد کیا فرمایا کہ میری جو ولایت ہے وہ خدا کی ولایت ہے، اور مجھ سے دشمنی جو ہے وہ خدا سے دشمنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس دن یہ آیت نازل کی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ آج میری ولایت کے اعلان کے ساتھ دین مکمل ہو گیا۔ فکانت ولایتی کمال الدین، اور جو میری ولایت تھی وہ کمال دین تھی۔ اب آپ بتائیں ہزاروی صاحب، آپ نے شیعہ کتابیں تو نہیں پڑھی، تو یہ اگر آپ پڑھ لیتے تو آپ کو پتہ چل جاتا کہ امیر المؤمنین نے حدیث غدیر سے استدلال فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی اپنی سنی کتابوں میں اس حوالے سے ہمیں واضح ملتا ہے کہ امیر المؤمنین نے استدلال کیا ہے حدیث غدیر سے۔ وہ فی الحال ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ کا تقاضا کیا تھا کہ شیعہ روایات سے دکھائیں، جبکہ اہل سنت وہ ہم پہلے بھی دکھا چکے ہیں، ہمارے اسی چینل پہ کلپ موجود ہے، ناظرین اگر رجوع کرنا چاہیں تو دیکھیں کہ امیر المؤمنین نے جب امیر المؤمنین کی خلافت کے زمانے میں اختلاف ہوتا ہے تو امیر المؤمنین وہاں پر حدیث غدیر سے استدلال کرتے ہیں۔ اور کئی مقامات پہ جنگ جمل میں جب جناب طلحہ، مستدرک کے صحیحین کی روایت ہے، جب جناب طلحہ سامنے آتے ہیں تو امیر المؤمنین حدیث غدیر سے استدلال کرتے ہیں، یعنی گاہ بگاہ ایک مقام پر امیر المؤمنین نے استدلال نہیں کیا بلکہ مختلف مقامات پر حدیث غدیر سے استدلال فرمایا ہے۔ تو میرے خیال میں ہزاروی صاحب کو چاہیے کہ اگر آپ شیعوں
کی کتابوں سے استدلال کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ شیعوں سے پہلے اس حوالے سے معلومات لیں، تحقیق کریں، پھر آ کر کلام کریں۔ تو اس سے بھی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔